بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم اس دنیا کا اور تمام عالمین کا یکتا خالق و مالک ہے، اور جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کا ملک ہے. جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اسی کے دائرہ کار میں ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کے ملک کا حصہ ہیں. یہ نہیں کہ ملک کا خالق کوئی اور ہے اور مالک اللہ ہے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. تو جب اس پوری کائنات اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کو خلق کرنے والا ہے تو ان پر حق ملکیت بھی رکھتا ہے، اور جیسے چاہے جس چیز کو چاہے جس مخلوق کو چاہے استعمال کرے، یہ اس کا استحقاق ہے. اور جس طریقے سے چاہے اپنی فطرت کو ترتیب دے، یہ بھی اس کا استحقاق ہے. وہ چاہتا تو کسی جانور کو بھی اشرف المخلوق کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے حیوان کو اشرف المخلوق نہ کہا، انسان کو اشرف المخلوق کہہ کر انسان کا رتبہ بڑھا دیا. تو جب انسان کو اشرف المخلوق کہہ دیا تو اللہ نے اس سے تقاضے بھی کیے. جانور سے تقاضے نہیں ہیں، جانور سے تقاضے نہیں ہیں، حیوان سے تقاضے نہیں ہیں. تقاضا ہے تو انسان سے ہے، اور انسان سے تقاضا اس لیے ہے کہ ہم جانور سے بھی تقاضا کر لیتے اگر ہم نے جانور کو عقل دی ہوتی. سلامت رہیں آپ. ہم جانور سے تقاضا کرتے لیکن ہم نے اس سے کوئی تقاضا نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے اسے عقل نہیں دی ہے، اور چونکہ ہم نے انسان کو عقل دی ہے تو تقاضا بھی انسان سے ہی کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے کہہ دیا تھا
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ کہیں مجھے آیت دکھا دیجئے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ جو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، انہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ سمجھو ہے نا، کہیں آپ دکھا دیجئے کہ یہ جو چلتے پھرتے اور چرتے ہوئے چوپائے ہیں، ان کے لیے کہہ دیا ہو کہ ہم نے انہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اپنی اپنی زبان میں عبادت کر تو رہے ہیں، لیکن مقصد تخلیق عبادت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا جو تقاضائے عبادت ہے، جملہ پہنچے گا آپ تک، اللہ کا جو تقاضائے عبادت ہے وہ عقل سے ہے۔ چلیے ذرا سا اور بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اللہ عبادت کا تقاضا عقل والوں سے کرتا ہے، بد عقلوں سے نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب جو اس تقاضائے عبادت کو پورا نہیں کرتا، جو اس تقاضائے عبادت کو پورا کرے وہ عاقل ہے، اور جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، جو اس تقاضائے عبادت کو پورا کرے وہ عاقل ہے، اور جو اس تقاضائے عبادت کو پورا نہ کرے وہ صرف جاہل ہی نہیں، ابو جہل کہلاتا ہے۔ تو اب عقل و جہل کا معیار یقیناً عبادت خدا ہے، اور عبادت خدا میں عرض کر چکا کسی منزل پر کہ عقل کے لیے جب پوچھا گیا کہ یہ عقل ہے کیا، اس عقل سے ہوتا کیا ہے، یہ عقل کیا کام کرتی ہے، اس عقل کو کیوں بنایا گیا، اس عقل کو کیوں تخلیق کیا گیا، اس عقل کو شہود کی منزل پر کیوں لایا گیا، اس عقل کو ظہور کی منزل پر کیوں لایا گیا، اس عقل کو وجود کیوں بخشا گیا، اور اول مخلوق کو عقل اول کیوں کہا گیا، پوچھا گیا کہ اس عقل سے کیا کام ہوتا ہے، یہ عقل کیا کام کرتی ہے۔ تو اب دیکھیے میں عرض کر رہا تھا، اور جملہ میرا اپنا ہی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جو معصوم جواب دیں گے عقل کے متعلق، یہ وہی جواب ہوگا کہ اگر کبھی اللہ سے ملاقات ہو جائے اور اس سے سوال کیا جائے تو جو جواب اللہ کا ہوگا وہی جواب معصوم کا ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں اس لیے کہ عقل معصوم عقل قدرت کہلاتی ہے، فکر معصوم فکر قدرت کہلاتی ہے، فہم معصوم فہم قدرت کہلاتا ہے۔ تو اب جو جواب قدرت کا ہو سکتا ہے وہی جواب معصوم دے رہا ہے، اس لیے کہ ابھی بھی یہاں اللہ موجود ہے، اس پوری کائنات میں ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور جہاں پر اس وقت مسجدیں ہیں وہاں پر بھی اللہ موجود ہے، مسجدوں میں کچھ حجرے ہیں، ان حجروں میں ملا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر بھی اللہ موجود ہے۔ تو اس ملا سے کہو کہ اپنے حجرے میں موجود اللہ سے پوچھ لے کہ تو بتا دے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، نام بدل دے اگر جواب آ جائے۔ پوچھو کسی مولوی سے کہ اللہ سے پوچھے، اللہ سے براہ راست بات کرے، بہت اللہ اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، بہت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو ہم تو پکاریں نہ پکاریں، ہمیں تو کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں کر رہے نا عالم اسلام۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر ایمان کی منزلوں میں اپنے آپ کو شمار کیا جا رہا ہے، ان صاحبان ایمان سے، ان صاحبان اسلام سے، ان کلمہ گویوں سے، ان مولویوں سے، ان مفتیوں سے سوال کیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ لجپال ہے، اللہ پالنہار ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر قبر میں چلے گئے، اب وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ پیغمبر موت کی منزل پر چلے گئے، اللہ تو زندہ ہے نا، تو اللہ سے سوال کر لو۔ اللہ تو زندہ ہے بھائی، تو اللہ سے سوال کر لو۔ پھر یہ مسئلہ کیا ہے، پھر یہ اختلاف کیا ہے، پھر یہ 73 فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اتنی آسان بات کر رہا ہوں میں کہ عالم اسلام کو الوہیت پر بڑا فخر ہے، ہمیں نہیں فخر ہے، ہم چونکہ ہمیں ان سے زیادہ فخر ہے اس لیے کہ ہم عالم اسلام نہیں عالم ایمان ہیں۔ جملے کو محفوظ کریں آپ، تو سب کو فخر ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر یہ 73 فرقے کیوں آئے؟ اللہ کو استغاثہ کر کے پکارا جائے، سارے مسلمان مل کر کسی جگہ جمع ہو جائیں، اور کسی جگہ کیا اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں۔
بیت اللہ میں جمع ہو جائیں، مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں، سب کو بلایا جائے اور سارے آ جائیں اور سارے مل کے اللہ کے گھر کے سامنے دستک دیں دروازے پر، دروازہ کھول، اب تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس جملے کا لطف لے لیتے تو میری محنت سوارت ہو جاتی۔ بھائی یہ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان جائے، بیت اللہ جائے اور بیت اللہ کے دروازے پہ دستک دے، یا اللہ دروازہ کھول، ہم آنا چاہتے ہیں، دروازہ کھول، ہم آنا چاہتے ہیں۔ نہ کل کھلا، نہ آج کھلے گا، نہ کل کھلے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے لیے دیوار میں در ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ تو اب دروازہ نہیں کھلے گا، چلو دروازہ نہیں کھلنا ہے، نہ کھلے تو کم از کم وہیں کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کے سامنے استغاثہ کرو، پروردگار تجھ سے کچھ سوالات کرنے چاہتے ہیں، ذرا جواب تو دے دے۔ تو جواب دے دے گا، صراط مستقیم واضح ہو جائے گی، پھر 73 فرقے ایک بن جائیں گے۔ بتا دے صراط مستقیم کیا ہے، بتا دے بھائی، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیے کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں اور اللہ سے استغاثہ کریں کہ پروردگار تو بتا صراط مستقیم کیا ہے، تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو نے جیسے موسیٰ سے درخت کے ذریعے کلام کیا، اپنے گھر کے ذریعے ہم سے کلام کر لے۔ جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ تیرے لیے کیا مسئلہ ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو درخت کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، اور آج ہم تیرے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، تیرے دروازے سے آواز آ جائے کہ میں تمہارا رب بول رہا ہوں اور صراط مستقیم یہ ہے، تو نہیں جواب آئے گا۔ کیوں جواب نہیں آئے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال کریں اور وہ جواب دے دے، جب جواب دے دے تو آپ بار بار پلٹ کے وہی سوال کریں تو وہ چپ ہو جائے گا، بھائی جواب دے تو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ میرا سلام ہے، اور جو نہیں سمجھے ان کا جملہ پہنچا رہا ہوں۔ کسی سے آپ سوال کریں اور وہ سوال کا جواب دے دے، اور جب دے دیا اس نے پھر آپ پلٹ کے سوال کر رہے ہیں، وہ چپ ہو جائے گا، بھائی جواب تو دے چکے، بار بار سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو اب اللہ اسی لیے جواب نہیں دے رہا کہ 1400 برس سے ہم سے کیوں پوچھتے ہو صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ علی نے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا انا الصراط المستقیم، بھائی جب جواب آ گیا کہ صراط مستقیم کون ہے اور کیا ہے، تو اب بار بار سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ چوتھے خلیفہ نے کہہ دیا۔ اب دیکھیں نا کہ ان باقی 3 خلفاء نے نہیں کہا کہ ہم صراط مستقیم، چوتھے خلیفہ نے کہا کہ میں صراط مستقیم۔ تو توجہ فرما رہے ہیں، تو کہیں سے جواب آ گیا کہ میں صراط مستقیم ہوں۔ تو جواب بھی اگر آئے گا، آپ اس وقت مجھ سے کوئی سوال کریں تو میں جواب دے دوں، تو جواب میں چپ ہو کے نہیں دوں گا، جواب میں اپنی آواز میں دوں گا، اپنی زبان ہلا کے جواب دوں گا۔ تو اللہ سے بھی جو سوال کیا جائے گا اللہ کی زبان ہی جواب دے گی۔ اللہ سے بھی جو سوال ہوگا تو لسان اللہ ہی سے جواب آئے گا، اللہ کی زبان سے ہی جواب آئے گا، اور اللہ کی زبان میں کوئی ایسا سوال ہے ہی نہیں جس کا جواب نہ دیا ہو، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا ہو، لسان اللہ نے جس کا جواب نہ دیا ہو۔ تو اب میرے عزیزو، یہ پوری کائنات اللہ کا ملک، اللہ کا ملک، تو یہ کیا نام کا ملک ہے یا کام کا ملک ہے؟ بتائیں آپ، یہ صرف ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ملک ہے ہمارا، تو یہ ملک ہے کیا؟ یہ ملک ایک یہ بھی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے، ایک ملک وہ بھی ہے جو آپ کا دشمن ملک کہلاتا ہے پڑوس میں، یہ بھی ملک ہے، اور ایک ملک وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو اب ملک میں فرق ہے، ملک میں فرق ہے۔ ایک ملک وہ ہے کہ جو جناب سلیمان کو دیا گیا، وہ ملک دینے والا بھی اللہ، وہ ملک مانگے سے ملا، سلیمان نے مانگا تو اللہ نے دے دیا، سلیمان نے مانگا اللہ نے دے دیا، اور اللہ نے دیا تو اس اختیار کے ساتھ دیا کہ ہم نے یہ ملک تمہیں دے دیا ہے، چاہو تو اپنے پاس رکھنا، چاہو تو تقسیم کر دے۔ اب دیکھتے جائیں، فکر آپ کے حوالے ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ تو اب اللہ کا ہے ملک، پوری کائنات اللہ کا ملک، اس ملک کے صفات کیا ہیں؟ یہ ملک کیا محدود ہے؟ کیا اس کے کوئی جغرافیائی حدود ہے؟ کیا کہیں سے آپ کوئی
میجرمنٹ میٹر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی یہ ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے کروڑ رقبے پر اللہ کا ملک ہے، کیا یہ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو سوچنا بھی ابس ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے ملک کو جغرافیے میں محدود کر دیا تو گویا الوہیت محدود ہو جائے گی، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ لامحدود، اس کا ملک بھی لامحدود۔ پہلے تو میرا ساتھ دیں، یہ جملہ آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ جیسے اللہ لامحدود ویسے ہی اللہ کا ملک لامحدود۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ملک کی کیا جغرافیائی صفات ہیں یا کچھ قدرت کی صفات ہیں، اختیاراتی صفات ہیں۔ مشکل ہو گیا کیا جملہ؟ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ملک کی کچھ جغرافیائی صفات ہیں یا اس کے ملک کی کچھ اختیاراتی صفات ہیں۔ تو جغرافیائی صفت تو سوچنا بھی بس ہے، اس کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈائمیٹر نہیں ہے، لامحدود ہے، نہ معلوم کہاں تک ہے۔ اللہ اکبر، نہ معلوم کہاں تک ہے۔ ملا کی سوچ اس لیے چھوٹی سی محدود ہے کہ اس نے اس چھوٹی سی دنیا کا خالق اللہ کو سمجھا ہوا ہے۔ جتنے آپ سلامت رہے، چونکہ اس کا ذہن چھوٹا سا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کرۂ عرش کا خالق ہے اللہ، اور اسی کرۂ عرش کے دائرہ کار میں رہ کر وہ اللہ کے صفات کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ صرف میرا رازق ہے، اللہ صرف میرا رازق ہے۔ دیکھیے ہو سکتا تھا، جملہ میرے ذہن میں آیا آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ ہو سکتا تھا، اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کسی چیز میں ظاہر ہو جاتا، ظاہر ہو کے انسان کے سامنے آ جاتا۔ دیکھیے ہو سکتا تھا، لیکن یہ محال ہے۔ یہ ہمارے ہاں علم توحید میں اس کام کو محال کام کہتے ہیں۔ یہ محال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خالق کبھی مخلوق میں سما نہیں سکتا، خالق کبھی مخلوق میں سما نہیں سکتا۔ اب جب بات آ جائے قدرت خدا کی تو پھر یہاں سکتا کا سوال ہی نہیں۔ کوئی ہے جو میرے جملے کو سمجھ رہا ہو؟ اللہ ہر کام کر سکتا، چاہے تو کسی بھی شے کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے، یہ رہا میں تمہارا اللہ، کسی بھی شے کے ذریعے ظاہر، تو کیوں نہیں ہوا؟ ایک رازدارانہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں، ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہوا؟ میرا دل یہ کہتا ہے اسی ملا کی وجہ سے نہیں ہوا۔ وہ کہا یقیناً میرا دل یہ کہتا ہے، میں نے تو ایک مفروضہ آپ کے حوالے کیا ہے کہ ملا کی وجہ سے نہیں، وہ یوں کہ بھائی ہم نے اپنے خزانہ قدرت کا سب سے قیمتی موتی، جس کے جیسا کوئی نہیں، جسے ہم نے مصطفیٰ کہا، ہم نے اتنی بڑی مخلوق کو تمہارے درمیان بھیج دیا، اس کو تم نے کہہ دیا اپنے جیسا۔ ارے ہمیں ڈر ہے ہم آ جاتے تو تم ہمیں بھی اپنے جیسا کہتے۔ اب یہ کوئی جملہ نہ پکڑ لے کہ اللہ کو ڈر کیسا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، تو بھائی صرف سمجھانے کے لیے جملہ کیا، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک مفروضہ آپ کے حوالے کیا ہے، تو اب وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جیسے وہ لامحدود، اس کا ملک لامحدود۔ چھوٹی سی دنیا کا خالق اللہ کو سمجھا ہوا ہے، اس لیے جب ہم کسی بندے کے فضائل بیان کرتے ہیں تو یہ ملا کہتا ہے اس بندے کو اللہ بنا دیا۔ چونکہ اتنی سی دنیا کا تم نے خالق اسے سمجھا ہوا ہے، تو چھوٹی سی دنیا کا خالق تمہیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا سمجھ میں آتا ہے، تو جب بندے کے فضائل ہوتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ تم نے بڑھا دیا، تم نے حد سے بڑھا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ذرا سا وسعت نظر پیدا کی جائے، ذرا سا افلاک کی طرف پرواز حاصل کیے جائے، ذرا سی رفتار ایسی کی جائے کہ نکل جاؤ حدود زمان و مکان سے، جاب دیکھو نکلتے چلے جاؤ، بروج کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تمہیں اپنی دنیا نظر بھی نہیں آئے گی، ایک نقطے سے بھی کم تمہیں دکھائی دے گی۔ اتنے اس نے کہکشانیں خلق کی ہیں، اتنے اس نے ثریا خلق کی ہے، اتنے اس نے عالمین خلق کیے ہیں۔ ان عالمین میں کروڑوں سیارے ہیں، کھربوں سیارے ہیں، اربوں ثوابت ہیں، اربوں ستارے ہیں، نہ معلوم اس جیسی کتنی دنیایں ہیں جن دنیاؤں کا خالق وہ ہے، نہ معلوم تم جیسے کتنی مخلوقات ہیں جن مخلوقات کو وہ کھلا رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ تمہاری غذا کچھ اور ہے، ان کی غذا کچھ اور ہے۔ نکلتے چلے جاؤ،
تو اب اللہ نے کہا ہمارا ملک ہے اور ہمارا ملک لامحدود ہے، تو آؤ اللہ کے ملک کا ذرا دورہ کریں، اجازت ہے کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے، گفتگو شروع کر رہا ہوں، آؤ اللہ کے ملک کا دورہ کرو، یہ اللہ کا ملک ہے کیا؟ اس کی جغرافیائی حدود ہیں یا کچھ صفاتی حدود ہیں؟ تو اب بیان کیا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے جا بجا قرآن میں آیتیں محفوظ کر دی کہ آؤ ہمارے ملک کو دیکھو، ہمارا ملک صرف نام کا ملک نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ صفات متصل ہیں، ہمارا اختیار ہی ہمارا ملک ہے، ہمارا اقتدار ہمارا ملک ہے، ہمارا تصرف ہمارا ملک ہے، ہمارے معجزات ہمارا ملک ہے، ہماری قدرت ہمارا ملک ہے، ہمارا علم ہمارا ملک ہے۔ جتنے سلامت رہے، بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے مجھے۔ ہمارا اقتدار، ہمارا اختیار، ہمارا تصرف، ہماری قدرت، ہمارا علم، یہ سب ہمارا ملک ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک کیا ہے۔ ایک بار اللہ سے پوچھا گیا، قرآن سے پوچھا گیا اللہ کا ملک کیا ہے، آواز دی لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ توجہ ہے، اب اللہ اپنے ملک کی صفات گنوا رہا، ایک ایک جملہ محفوظ کرنا، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے۔ اگر یہ جملے محفوظ نہ ہوئے، پوری تقریر انہی جملوں پر بیس کر رہی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اب تک میں نے نہیں کہا کہ توجہ کرو، اب توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہیں سے میں گریز کر رہا ہوں اور یہیں سے میں اپنے موضوع پہ آنے والا ہوں اور آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ملک کی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت دیتا ہے، اس کے ملک کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو میرا ساتھ دے رہے ہیں میں ان کو دل میں دعا دے رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے جائیے گا، بتاتے جائیے گا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت دیتا ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جس قالین پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی شے ہے اور اس شے پر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ابھی چاہے اللہ اشارے سے اس قالین کو اڑتا ہوا دکھا دے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شے پر اس کی قدرت ہے۔ اس کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت دیتا ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے بڑھی آیت، پروردگار کیا اور صفت بھی ہے، کہا للہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس کی ایک صفت یہ ہے وہ جسے چاہے عذاب دے، ایک اور صفت یہ ہے جسے چاہے بخش دے۔ صفتیں گنتے جا رہے ہیں۔ پہلی صفت اللہ کے ملک کی زندگی دینا، دوسری صفت اللہ کے ملک کی موت دینا، تیسری صفت اللہ کے ملک کی ہر شے پر اختیار، ہر شے پر اختیار، چوتھی صفت جسے چاہے ثواب دے دے، پانچویں صفت جسے چاہے عذاب دے دے۔ اچھا، پروردگار اور بھی صفات ہے، سینکڑوں صفتیں ہیں جو اللہ نے مختلف آیتوں میں گنوائی ہیں۔ کہا سنا لہو ملک السماوات والارض یخلق لمن یشاء۔ آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس کی ایک صفت یہ ہے جو چاہے خلق کرے۔ جی تک میرے ساتھ ساتھ آتے چلے جائیں۔ اب اللہ کے ملک کی صفات، پہلی صفت زندگی دینا، دوسری صفت موت دینا، تیسری صفت ہر شے پر اختیار، چوتھی صفت ثواب دینا، پانچویں صفت عذاب دینا، چھٹی صفت جو چاہے خلق کرے، جو چاہے خلق کرے۔ کیا یہی صفات ہیں؟ بہت سی صفات ہیں، تو یہی بغت ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، ایک اور آیت لیتے چلے جائیے۔ کہا کہ اور صفت کیا ہے؟ کہا آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایک صفت اس کی یہ بھی ہے، چلو پہلے گنوا دو پھر یہ آخری صفت بنواؤ، کہ ایک صفت یہ ہے کہ زندگی دے، دوسری صفت یہ ہے کہ موت دے، تیسری صفت یہ ہے کہ ہر شے پر اختیار، چوتھی صفت یہ جسے چاہے ثواب دے، پانچویں صفت یہ جسے چاہے عذاب دے، چھٹی صفت یہ جو چاہے خلق کرے۔ اور اب صفت بیان کی کہ ایک صفت اللہ کے ملک کی یہ ہے جسے جتنے چاہے بیٹے دے دے، جتنی چاہے بیٹیاں دے دے۔ جسے جتنے چاہے بیٹیاں دے دے، جتنے چاہے بیٹے دے دے۔ آیتوں پہ آیتیں اللہ گنوا رہا ہے اور اپنے ملک کے صفات گنوا رہا ہے۔ گنتے چلے جاؤ، زندگی دینا اللہ کا ملک، موت دینا اللہ کا ملک،
ہر شے پر قدرت اللہ کا ملک، ثواب دینا اللہ کا ملک، عذاب دینا اللہ کا ملک، جو چاہے پھل کرنا اللہ کا ملک، بیٹے بیٹیاں دینا اللہ کا ملک، یہ سارا اللہ کا ملک ہے۔ تو اب اللہ ہی سے پوچھو پروردگار یہ ملک تو نے اپنے پاس رکھا ہے یا کسی کو دیا بھی ہے؟ یہ سلامت رہے گا۔ پروردگار کیا یہ ملک تیرا اپنے پاس ہے یا تو نے کسی کو دیا بھی ہے یا تو نے کسی کو عطا بھی کیا ہے؟ تو اب اللہ کے ملک کی صفات تم نے گنی اور اب آج تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ زندگی دینا، موت دینا، ہر شے پر قدرت، ثواب دینا، عذاب دینا، جو چاہے پھل کرنا، جتنے چاہے اولاد دے دینا، یہ سب کا سب اللہ کا ملک۔ اور جب ہم نے اللہ سے ہاتھ چھوڑ کر دریافت کیا کہ پروردگار کیا یہ ملک تیرے ہی پاس ہے یا کسی کو دیتا بھی ہے، تو آواز آئی آؤ۔ ہم نے قرآن میں کہہ دیا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی کہہ دیا، ہم نے اور مقامات پر بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنا ملک دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنا ملک دے دیتے ہیں۔ تو اب تلاش کرو اسے جسے اللہ چاہتا ہے۔ ملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہوں اپنا ملک دے دیتا ہوں۔ تو ذرا تلاش کرو نا کہ چاہتا کنے ہے، تلاش کرو نا کہ چاہتا کنے ہے۔ تو اب پھر اللہ سے پوچھ لو کہ پروردگار ہم نے پوچھا تو نے ملک اپنے پاس رکھا ہے یا کسی کو دیا ہے؟ آواز آئی کہ ہم نے جنہیں چاہا ہے انہیں ملک دے دیا ہے۔ تو اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ تو نے چاہا کسے ہے، تیرا ملک ہے کس کے پاس؟ اللہ کہے گا ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، چلو ذرا اسی آیت سے پوچھ لو، اسی سورہ سے پوچھ لو جس سورہ کا نام ہی سورہ ملک ہے۔ اللہ نے بتا دیا، آپ بھی نہ سمجھے کہ تمہاری عقل پر تف ہے کہ ہم نے سورہ ملک میں بتا دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یا تو اللہ کا ہاتھ دکھاؤ یا کسی ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب میں نے آیتیں کھول دی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہی ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ آیتیں پڑھیے بھائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے پاس ملک ہے وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس ملک ہے وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر جملہ محفوظ کر لیتے تو اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا، یا اجازت دے تو پڑھ دوں ترجمہ۔ اگر مودت و معرفت بام عروج پر ہے تو اگلی آیت کا ترجمہ اس سے بھی زیادہ اوپر ہے، نہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اسی نے تو موت کو بھی خلق کیا ہے، اسی نے تو حیات کو بھی۔ سلامت رہے آپ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ اس لیے کہ تاکہ تم میں سے دیکھے کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو اب تلاش کرو کہ جس کے پاس اللہ کا ملک ہے، جس کے پاس اللہ کا ملک ہے، بھائی سلیمان کو اللہ ملک دے دے تو قبول ہے۔ دیکھیے گوشہ میرے ذہن میں آیا، جناب سلیمان نے کیا کہا؟ رب اغفر لی وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ یہ ہے وہ لفظ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پروردگار تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، اور مجھے ایسا ملک دے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ بتائیے کہ مصطفیٰ محبوب خدا سلیمان سے پہلے آئے ہیں بعد میں آئے ہیں؟ اسی میں تو سب کچھ چھپا ہوا ہے جو آپ نے محفوظ ہی نہیں کیا۔ لا ينبغي لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ جواب آپ نے دے دیا، مصطفیٰ سلیمان سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ بظاہر بعد میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کو وہ ملک ملا ہی نہیں۔
اس لیے کہ سلیمان کی دعا قبول ہوئی ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ نے انہیں ملک دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا کا آدھا حصہ قبول ہو جائے اور آدھا قبول نہ ہو؟ اور کہیں اس آیت میں صراحت بھی نہیں ہے، اے سلیمان ملک تو دے دیا ہے لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارے بعد کسی کو نہیں دیں گے، نہیں ملے، بھائی کہہ دیا تمہاری پوری کی پوری دعا قبول ہو گئی۔ تو اب اس آیت کے ذیل میں کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس ویسا ملک ہی نہیں ہے جو سلیمان کے پاس ہے؟ اس لیے کہ سلیمان نے کہا کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ ملے، یہ تو سوچنا ہی بس ہے۔ تو پھر معاملہ کہاں پہ آ کے ٹھہرے گا؟ معاملہ صرف ایک مقام پر آ کے ٹھہرے گا کہ مصطفیٰ ظاہراً بعد میں آئیں۔ سمجھ گئے تو بھائی میرا ساتھ تو دیتے جائیں۔ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو ملک پہلے دے چکا، ملک پہلے دے چکا، ملک پہلے دے چکا۔ ایک بار حدیث غمامہ نے بتایا، نہ پڑھتا میں یہ جملہ، اگر آپ خاموش نہ ہو جاتے، اگر فوراً میرا ساتھ دے دیتے تو میں یہ جملہ نہ پڑھتا۔ 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں اور پلٹتا ہوں اپنی تقریر پر واپس کہ حدیث غمامہ بادل والی حدیث، پوچھا میرے مولا کے بڑے شہزادے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور بیٹے نے بھی حکمتاً پوچھا ہے، تو بیٹا بھی اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا باپ علم رکھتا ہے۔ بابا ہم نے سنا ہے سلیمان کے پاس ملک تھا، کیا اللہ نے آپ کو بھی ملک عطا کیا؟ خوش ہو جائے کرے میرے بھائی جب مولا علی کی فضیلت آ جائے، اور بیٹا بھی حسن مصطفیٰ جیسا بیٹا، اور باپ سے سوال کر رہا ہے بابا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ملک ہے جو جناب سلیمان کو ملا؟ باپ مسکرا دیا، کہا بیٹا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی بابا۔ کہا بلاؤ، امام حسین بھی ساتھ ہیں، سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، عمار بھی ہیں، آ گئے۔ جب یہ سب آ گئے تو کہا انہیں بھی بلا لو۔ آگے گواہ ہو جائیں، آ گئے سب۔ علی نے کچھ کہا، جب کہا تو ایک بادل آیا اور آگے بالکل علی کے سامنے رکا۔ علی نے بادل کو حکم دیا، بادل زمین سے ملا۔ علی نے پھر نہ معلوم کی زبان میں کہا، آسمان کے دروازے کھلے، آسمانوں سے ایک کرسی برآمد ہوئی۔ یہ بھائی کوئی فیری ٹیل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی آپ کو سلانے کے لیے کیسے کہانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو جگانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ علی ہے علی، اور میں لے کے آؤں گا اپنے موضوع پہ، آپ سے دعا لوں گا پھر، جیسے کل میں لایا آپ کو اپنے موضوع پر۔ علی نے اشارہ کیا، آسمانوں کے دروازے کھلے، آسمان سے کرسی برآمد ہوئی، کرسی آگے بادل پہ ٹھہر گئی، بادل پہ ٹھہری، علی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سب سے کہا اس بادل پر آ جاؤ۔ بادل نے اپنے کو وزنی کیا، یا جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو علی نے بادل سے زیادہ ہلکا کیا۔ کوئی کام ہو سکتے نا بھائی؟ بادل ٹھہرا ہوا ہے۔ علی نے پھر کچھ کہا، ہوا لہراتی ہوئی آئی، ہوا بادل کے نیچے داخل ہوئی۔ علی نے ہوا کو اشارہ کیا، بادل کو لے کے اڑو، اور جتنی رفتار سے میں کہہ رہا ہوں نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اور پھر وہ بادل جس پہ علی بیٹھے تھے، وہ بادل لا زمان و لا مکان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں کہاں علی پہنچے، کبھی کوہ قاف سے پرے پہنچ گئے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، پوری دنیا پورے عالم کا مشاہدہ کروایا۔ مشاہدہ کرتے کرتے ایک بار ایک ایسے مقام پر پہنچے اڑتے ہوئے کہ جہاں پہ جا کے بادل ٹھہرا۔ جب ٹھہرا تو دیکھا ایک وسیع و عریض سرسبز و شاداب باغ، اور اس میں قسم قسم کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے، ان پھولوں سے بہترین خوشبو برآمد ہو رہی ہے، بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، پروائی چل رہی ہے، جنت کا موسم ہے، مخملی سبزہ بچھا ہوا ہے، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ اور ایسے میں بادل سے یہ قافلہ اترا، علی آگے آگے، حسن حسین پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے پورا قافلہ۔ علی آگے بڑھتے گئے، آواز آئی کسی کی جیسے کوئی رو رہا۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک تخت ہے، اس تخت پر ایک جوان بیٹھا ہے، اس جوان کی گردن جھکی ہوئی ہے، وہ کسی کے فراق میں رو رہا ہے، وہ کسی کی جدائی میں رو رہا ہے۔ جیسے ہی علی قریب گئے، اس جوان نے آنکھ اٹھائی، آنکھ اٹھا کے علی کو دیکھا، اٹھا، علی کے قدموں کو چھوا، یا علی 3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، 3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی۔ اس سے بھی اگلا جملہ دے رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ کم از کم ہاتھ تو اٹھ ہی جائے گا۔
اب علی نے پلٹ کے مسکراتے ہوئے حسن و حسین سے پوچھا بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حسن و حسین چپ ہو گئے تو علی نے کہا ان کا نام سلیمان ہے۔ یہ سلیمان ابن داؤد، جناب سلیمان نے علی کے بچوں کو سلام کیا، جواب سلام حاصل ہوا۔ اب علی نے کہا بتاؤ ان کو، حسن و حسین کو نہیں، اے سلیمان، اے اخی سلیمان، انہیں بتائیے آپ کو یہ ملک کہاں سے حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ ایک بار سلیمان نے جھومتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی پروردگار علی کے صدقے میں ملک عطا کر۔ چاہوں تو یہی پہ جملہ دوں جو یہی کا جملہ ہے، لیکن لطف آپ کا دوبارہ ہو جائے گا۔ بہت عظیم کتاب ہے امام غزالی کی کتاب سر العالمین، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جو علی نے دوران رکوع زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی یہ وہی انگوٹھی تھی جسے پہن کر سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ملک ان کے پاس پہلے سے ہے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں ملک عطا کر دیں۔ سلیمان ہم نے تمہیں ملک عطا کر دیا، هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان ہم نے یہ تمہیں ملک دے دیا ہے اور ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، چاہو ہم پلٹ کے تمہیں دیکھیں گے نہیں، چاہو تو اپنے پاس رکھنا، چاہو تو کسی کو دے دینا، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، چاہو تو اس ملک کو اپنے پاس رکھنا، چاہو تو اس میں سے کسی کو بھی تقسیم کرتے رہنا، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں۔ تو جب اللہ ملک دیتا ہے تو اختیار کے ساتھ دیتا ہے، یہی تک تو آپ کو لانا تھا، جب اللہ ملک دیتا ہے تو اختیار کے ساتھ دیتا ہے۔ علی نے اپنے ملک کی زکوٰۃ سلیمان کو دی، اپنے ملک کی زکوٰۃ جناب سلیمان کے پاس آ گئی، تو گویا ملک خدا کا مالک ہے علی، باذن خدا، بحکم خدا، باجازت خدا، برضائے خدا، بمرضی خدا، ناظم مملکت خدا ہے علی۔ جناب سلیمان کی میں نے مثال دے دی، سلیمان کو بھی ملک ملا تو کیا مصطفیٰ کو نہیں ملا؟ فرق ہے، سلیمان کو بھی ملک ملا، مصطفیٰ کو بھی ملک ملا۔ سلیمان کو جو ملک دیا وہ صرف ملک سلیمان تھا، اور جو مصطفیٰ کو اور ان کی آل کو ملک ملا اسے ملک عظیم کہا گیا، اسے ملک عظیم کہا گیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دے دیا، عظیم ملک دے دیا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود علی العظیم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے، ملک عظیم دیا ہے۔ تو اب جب ملک دیا ہے تو اختیار کے ساتھ دیا ہے، تو علی کے پاس ملک خدا، اب علی ملک خدا کا ناظم ہے، علی ملک خدا کا ناظم ہے، جیسے چاہے جس چیز پر چاہے تصرف کر لے، جیسے چاہے جس چیز پر چاہے اختیار حاصل کرے۔ مصطفیٰ کے پاس ملک خدا ہے، مرتضیٰ کے پاس ملک خدا ہے، اسی ملک خدا میں چاند ہے، مصطفیٰ نے اختیار، جملے جوڑ لیا کرے نا، اسی ملک خدا میں چاند ہے نا، تو مصطفیٰ اس چاند کا بھی تو مالک ہے نا، اختیار استعمال کیا، اڑ کے وہاں گئے نہیں۔ موسیٰ کو دریا تک جانا پڑا، عصا کو پانی پہ مارنا پڑا، تب جا کے پانی دو ٹکڑے ہوا۔ یہ فخر موسیٰ بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور بتا دیا ملک خدا کے مالک ہم ہیں، ملک خدا کے مالک ہم ہیں۔ اشارہ کیا وہ سورج جو ازل سے مشرق سے نکل رہا ہے مغرب۔ بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جملہ فوراً ہی محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن آپ چپ ہو رہے ہیں۔ وہ سورج جو ازل سے مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں ڈوب رہا ہے، علی ملک کا مالک ہے۔ علی نے کہا آج ہماری مرضی یہ ہے کہ سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے، آج ہماری مرضی یہ ہے کہ سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے۔ تو ملک خدا ہے، اور جیسے اللہ چلاتا ویسے علی چلا رہے۔ بار بار آپ کو دلیل دینا پڑ جاتی ہے، آپ چپ ہو جاتے ہیں۔
بھائی اللہ کی مرضی کے مطابق علی ملک چلا رہے ہیں. بہت کم لوگ بے شک کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق علی ملک چلا رہے ہیں، اس لیے کہ علی نے ایک رات سو کے اللہ کی مرضی خریدی تھی. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو اللہ کی مرضی جیسے اللہ ملک چلاتا ویسے علی چلا رہے ہیں. اچھا یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ اللہ خاموش بیٹھ گیا اور آرام کر رہا ہے. خبردار کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ملک انہیں دے دیا اور خود آرام کر رہا. یہ یہودیوں کا عقیدہ، یہ یہودیوں کا عقیدہ. دیکھیے بات وضاحت کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میڈیا پر بات جاری ہے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں. تو ذرا سی وضاحت کر دوں کہ جب سرداب مقدس کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں زیارت کے دوران ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ان 14 جیسے ایسے حاکم عطا کیے کہ جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے قائم مقام ہیں. لو کانا حاضران، قائم مقام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں چلا گیا آرام کر رہا، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے. تو اب اللہ کی مرضی سے علی ملک چلا رہا ہے. کسے موت دینا علی جانتے ہیں، کسے حیات دینا علی جانتے ہیں. جو اللہ کی مرضی ہے وہ علی کر رہے ہیں. ہاں معلوم جملہ کیسے پہنچے گا؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہ علی کر رہے ہیں. اللہ کی مرضی سے علی ملک چلا رہے ہیں. جو اللہ کہیں گے کہے گا وہ علی کریں گے. یا علی اس کو موت دینا، علی نے موت دے دی. یا علی اس کو حیات دینا، علی نے حیات دے دی. یا علی سورج مغرب سے پلٹے گا، علی نے پلٹا دیا. یا علی یہ زمین سے بندہ اگانا، علی نے اگا دیا. یا علی اس کو بیٹے دینے، علی نے دے دیا. یا علی اس کو شفا دینا، علی نے دے دی. یا علی فلاں فرشتہ اس کو وہاں سے ہٹا کے وہاں لگانا، علی نے لگا دیا. یا علی بارش برسانا ہے، علی نے بارش برسا دی. یا علی ہوا چلانا ہے، علی نے ہوا چلا دی. علی ہر کام اللہ کی مرضی اور امر کے مطابق کرنا، اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتے. مرضی خدا علی کے پاس ہے، جو اللہ کی مرضی ہے علی وہ کام کر رہے ہیں. علی عین مرضی خدا کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایک بار پیغمبر اپنے صحن میں موجود تھے، علی آ گئے. علی صحن خانہ رسول میں آ گئے، اور وہ صحن خانہ رسول اصل میں صحن خانہ سیدہ تھا. زہرا پہلے سے موجود ہے، رسول کھڑے ہوئے ہیں. علی آ گئے، علی نے سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا. نہ معلوم یہ جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، پوری تقریر آپ کے ذہن میں اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی مرضی خدا کے مطابق ہر کام کرتے ہیں. جو امر اللہ کا آتا ہے علی اس کو پورا کرتے ہیں. علی صحن خانہ سیدہ میں آ گئے، رسول پہلے سے موجود ہے، زہرا پہلے سے موجود ہے. ایک بار علی نے سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا. اور ایک بار رسول نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا یا علی انفس بما امرت کا بہی فاطمہ. یا علی جیسا امر آپ کے پاس فاطمہ کی طرف سے پہنچے، جو فاطمہ کہیں ویسا ویسا کہتے جائیں. بھائی جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. کیسے آپ نے سنا؟ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، یہی حق ہے، یہی حق ہے سمجھنے کا. یا علی انفس بما امرت کا بہی فاطمہ. اے علی جو فاطمہ کی طرف سے امر آپ کے پاس آئے، جیسا آئے ویسا نافذ کرنا ہے. اللہ اکبر. جیسا امر فاطمہ کے طرف سے آپ کے پاس آئے ویسا ہی نافذ کرنا ہے. انفذ نافذ کرنا ہے. جیسا امر فاطمہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے، بات ہی نہیں سمجھ رہے. جو امر فاطمہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے اس کو ویسے ہی نافذ کرنا ہے. پروردگار امر تو تیری طرف سے آتا ہے، اور امر آتا ہی شب قدر میں ہے. تو پروردگار یہ شب قدر میں امر آنے والا، اور اب رسول کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کی طرف سے جو امر آئے، تو اب رسول یہی تو کہیں گے کیا ہم نے یہ کہا نہیں تھا لیلۃ القدر اصل میں ہے ہی فاطمہ. سلامت رہیں آپ. بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ یا میرا دل رکھنے کے لیے بول رہے ہیں؟ پہنچ گئی نا بات. یا علی انفس بما امرت کا بہی فاطمہ. جیسا امر آپ کے پاس فاطمہ کی طرف سے پہنچے اس کو ویسے ہی نافذ کر دیجیے گا. تو یہ صرف ایک علی کے لیے نہیں ہے، علی کے بعد حسن کے لیے بھی، حسن کے بعد حسین کے لیے بھی. اللہ اکبر. حسن کے بعد حسین کے لیے بھی یہی ہے کہ جو امر فاطمہ کی طرف سے پہنچے.
اچھا ختم کر دیتا ہوں تقریر بھائی اسی وقت کے لیے تو میں نے پوری آپ کو زحمت دی تھی. جو امر فاطمہ کی طرف سے آپ کے پاس پہنچے اسے ویسا ہی نافذ کرنا ہے, ویسا ہی نافذ کرنا ہے, ویسا ہی نافذ کرنا ہے. اولی الامر بدلتے جا رہے, لیلۃ القدر ایک ہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اولی الامر بدل رہے ہیں, لیلۃ القدر ایک ہے, لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کا نظام یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں امر خدا اترتا ہے, نہ مجھ پر نہ تم پر, نہ ملا پر نہ مفتی پر, نہ مجتہد پر نہ عالم پر نہ عالم پر, اترتا ہے اولی الامر پر. اور اولی الامر پر واجب ہے کہ لیلۃ القدر میں جو امر اترے اس کو ویسا ہی نافذ کرے. اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی پر امر اترا, علی ویسا ہی نافذ کرے. علی کے بعد حسن پر امر اترا, حسن اولی الامر, حسن ویسا ہی امر نافذ کرے. حسن جیسے جیسے امر اترتا جا رہا ہے تو گویا حسن کے دور میں جو کائنات چل رہی ہے وہ حسن کی مرضی سے چل رہی ہے, لیکن امر حسن پر اتر رہا ہے. حسن کے بعد حسین پر امر اتر رہا ہے. کائنات حسین کی مرضی سے چل رہی تھی لیکن امر حسین پر اتر رہا تھا. ہوتے 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 تو آج بھی تو کوئی اولی الامر ہے نا, اس کے پاس بھی زہرا ہی کی طرف سے امر آتا. تو اب سنبھل کے رہنا, سنبھل کے رہنا. زہرا کا اختیار ہے, چاہے تو ابھی زمین کو قدموں کے نیچے سے کھینچ لے. خبردار, کہہ تو دیا ہے کہ زہرا خطا پر ہے, کبھی بھی زہرا کا جلال. سلامت رہے آپ, جیسے آپ نے سنا امر زہرا پر کائنات رکی ہوئی ہے. آج کا جو اولی الامر ہے اس کے پاس بھی امر اترتا اور امر شب قدر کی طرف سے اترتا. آپ پڑھو, علامہ مجلسی نے جملہ بڑی صراحت کے ساتھ لکھ دیا کہ میرے اور آپ کے حجت زمانہ صاحب غیبت امام عصر علیہ السلام جملہ میرے مولا کا جملہ, امام عصر کا جملہ محفوظ کیا ہے اور وہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا. اور یہ تقریر کا کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ, فی ابنۃ رسول اللہ, فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. میرے امام عصر کا جملہ ہے. کہا کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. تھک گیا, اتنا بڑا جملہ. ارے ہمارے اور آپ کے امام کا جملہ اور آپ خاموش بیٹھے تھے. امام کے جملے پر تو آپ کو بولنا چاہیے تھا. فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. پوری دنیا کے لیے کہہ دیا, پوری دنیا کے لیے کہہ دیا. اس میں بھی, تم بھی, مولوی بھی, مفتی بھی, ملا بھی, عالم بھی, عالم بھی, اور جتنے بھی انسان ہیں, چاہے وہ مومن ہوں, چاہے کافر ہوں, چاہے منافق ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے کہا. ہر کلمہ گو کے لیے, اور ہر جو کلمہ گو نہیں بھی ہے اس کے لیے بھی کہا. سب کے لیے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب کے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے, لیکن حجت زمانہ کے لیے زہرا کی ذات بہترین نمونہ عمل. خود معصوم کہہ رہے ہیں فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. اگر آج حجت زمانہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو بالکل ویسے ہی جیسے زہرا چلا رہی ہے, زہرا چلا رہی. تو ہم تو یہی یقین رکھتے ہیں کہ رمضان کی شب قدر کی تاک راتوں میں جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے اس طرف زہرا آتا ہے, اس طرف زہرا آتا ہے. اس لیے کہہ دیا تھا کہ لیلۃ القدر ہے زہرا کا نام. زہرا لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر یعنی وہ قدر کی شب کہ جس شب تقدیریں بدل جائیں. جب تقدیر بدل جائے, جب قسمتوں کے فیصلے تبدیل ہو جائیں. تو بتا دیا اشارہ یہی ہے کہ اگر قسمت میں اولاد نہیں ہے, اگر سمجھتے ہو کہ شفا نہیں مل رہی, سارے دروازے طبیبوں کے بند ہو جائیں اور جواب دے دیا جائے, اگر کہیں سے کسی ذائقہ لکھوانے والے سے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہاری زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں, تو جب تمام دروازے بند ہو جائیں, جب تقدیر کا دروازہ بھی بند ہو جائے, تو زہرا کے دروازے پر آ جائے. زہرا کے دروازے پر آ جائے. زہرا کا دروازہ اسی دروازے سے تعلق رکھتا ہے نا حسین. اس حسین کے دروازے پر راہب آ کے جب 7 بیٹے لے جا سکتا ہے,
اس کی تقدیر میں ایک بھی نہیں تھا جب اسے ساتھ مل سکتے ہیں. تو یہ زہرا کا دروازہ ہے کہ جہاں آ کر تقدیر اپنا فیصلہ بدلتی ہے، اس لیے کہ تقدیر اترتی ہی اسی دروازے پر ہے اور یہیں سے تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے امر خدا تقسیم ہوتا ہے. آج بھی امر خدا در زہرا سے تقسیم ہو رہا ہے، در زہرا سے تقسیم ہو رہا ہے، در زہرا سے، دروازہ زہرا سے امر خدا تقسیم ہو رہا ہے. کتنا نادان، کتنا بدبخت اور کتنا صاحب لعنت ہوگا وہ شخص کہ جس دروازے سے تقدیر مل رہی ہو تو اس نے دروازے کو آگ نہیں لگائی، اپنی تقدیر کو آگ لگائی. اجرکم اللہ. یہ شب رونے ہی کے لیے جو ہے میرے عزیزو. ہاں ختم ہو گئی گفتگو، ختم ہو گئی گفتگو. کتنے دن ہو گئے زہرا کو زخم کھائے ہو، کتنے دن ہو گئے زہرا کا دروازہ چلتا ہوا کہتے ہوئے، کتنے دن ہو گئے زہرا کو پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کتنے دن ہو گئے زہرا کو پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے میرے عزیزو. لیکن سلام ہو زہرا پر کہ جب بھی نماز پڑھتی ہیں ہاتھ تو پہلو پہ رکھا ہے لیکن کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیتی ہے. آل محمد کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی نماز پڑھی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. کبھی آل محمد نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی ہے. یہی ان کا خاصہ ہے، یہی ان کا وقار ہے، یہی ان کا طرح امتیاز ہے. جملہ جو اب دینے جا رہا ہوں کہ زہرا اتنے زخم کھانے کے باوجود کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں. ایک بار قید خانہ شام میں زین العابدین نے دیکھا کہ پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. میں کہہ چکا جملہ جو کہنا تھا، نہ معلوم زینب نے کتنے زخم کھائے ہوں، نہ معلوم زینب نے کتنے زخم کھائے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہہ گئے کہنے والے جملہ، اور وہ جملہ آپ کے حوالے ضرور کروں گا. بہت بڑے ذاکر نے جملہ کہہ دیا کہ شام غریبہ میں زینب کے خیمے نہ جلتے اگر مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلا ہو، اگر مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلا ہوتا. اجرکم اللہ. بس یہ دو ہی شبیں تو رہ گئی نا کہ جب تمہیں ذکر زہرا سننا ہے اور ویسے ہی گریہ کرنا ہے کہ جیسے تم حسین ابن علی پر گریہ کرتے ہو. صرف ایک جملہ اپنے لوح قلب پر ثبت کر لینا کہ جب بھی محرم کی مجالس میں آتے ہو نا، جب عزاخانے میں آتے ہو، جب عزاخانے میں آتے ہو تو زہرا کو پرسہ دیتے ہو حسین کا. آج عزاخانے میں آئے ہو تو حسین کو پرسہ دینا زہرا. اجرکم اللہ. آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، صرف ہائے زہرا، ہائے حسین، ہائے علی کہتے جاؤ، یا رسول اللہ کہتے چلے جاؤ. اس لیے کہ اس بیٹی پر گریہ کر رہے ہو کہ جس بیٹی کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا، جس بیٹی کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا. میرے عزیزو ذرا انصاف کرے عالم اسلام، ذرا انصاف کرے. آج کے کلمہ کو انصاف تو کرے. یہ بیٹی کس پر رو رہی تھی؟ یہ زہرا کس پر رو رہی تھی؟ یہ بابا پر تو رو رہی تھی. کون بابا؟ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو. زہرا اپنے بابا ہی کو تو یاد کر رہی تھی. دن ہے تو ہائے بابا، ہائے بابا. رات ہے تو واہ بتا، واہ بتا. زہرا کا اوڑھنا بچھونا ہی اپنے بابا پر ماتم کرنا رہ گیا تھا. زہرا بابا ہی کو تو یاد کر رہی تھی. بیٹی ہی کے دم سے تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے نا. تو زہرا باپ کے جنازے کی رونق تھی، اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی. ہمارا رونا اسی بات پر ہے میرے عزیزو کہ مدینے میں رسول کی بیٹی کو رونے نہ دیا گیا. مدینے میں رسول کی بیٹی کو رونے نہ دیا گیا. کہا گیا یا علی، زہرا دن اور رات گریہ کرتی ہے، ان سے کہیں کہ ایک وقت مہیا کر لیں، یا تو دن کو روئیں یا رات کو روئیں. ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہمارے بچے ادھر ادھر، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، خوف کے عالم میں آ جاتے ہیں. زہرا سے کہے ایک وقت مہیا کر لیں. ایک بار علی نے آ کے کہا تو زہرا نے روتے روتے یہی جملہ کہا جو میں آپ سے کہہ چکا، یا علی ان سے کہیے کہ میں چند دن کی مہمان رہ گئے. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. یا علی ان سے کہیے میں چند دن کی مہمان ہوں، بس میری آواز چند دن کی ہے، پھر یہ زہرا کی آواز نہ سنو گے. لیکن زہرا کا گریہ نہ رکا، زہرا کا گریہ نہ رکا تو چلی جاتی تھی گھر سے دور، ایک درخت کے سائے میں زہرا بیٹھ جاتی تھی. یہ جملہ بھی رونے کے لیے کافی تھا. ہر چیز تو آپ کو پتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں تو آپ روئیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی، لیکن اس طرح جاتی تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک نقاب میں ملبوس ہوتی تھی، مکنا پہن لیتی تھی، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں موزے اور نالین، اور اس کے بعد ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑتی تھی.
چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو، چاروں بچوں کو لے کے زہرا اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی اور ہائے بابا سینہ و سر پیٹ کر اپنے بابا پر گریا کرتی تھی. لیکن مدینے والوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، یہ بھی برداشت نہ ہوا. اب جو زہرا ایک بار گریا کر کے گھر آئی تو لوگ پہنچے، اس درخت کو کاٹ دیا گیا، اس درخت کو کاٹ دیا گیا. علی 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 پر کیا گزر رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بیت الحزن، کچے پتوں سے چھت لگا کر ایک چھوٹا سا بیت الحزن علی نے بنا دیا. زہرا وہاں پر گریا کیا کرتی تھی، پاپا کو یاد کیا کرتی تھی. ایک دن جو علی آئے، ختم ہو رہی ہے گفتگو، ایک دن جو علی گھر میں آئے تو دیکھا کہ زہرا نے گھر کے سارے کام کیے ہوئے ہیں، ختم ہو رہی ہے تقریر. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پک چکا ہے، گھر کی صفائی ہو چکی ہے. ایک بار علی نے کہا زہرا زہرا آج کچھ طبیعت میں بشاشت معلوم ہوتی ہے، آج طبیعت بحال معلوم ہوتی ہے. اب کیا کہے زہرا، کیا کہے؟ ایک بار اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا ہے، ابو الحسن رات کو بابا خواب میں آئے تھے، رات کو بابا خواب میں آئے تھے. بس ختم ہو رہی ہے تقریر. میں نے کہا نا کل اور پرسوں کی تقریروں میں آپ شہادت سنیں گے، آج کی حد تک مجھے اجازت دے دینا تمہیں چادر زہرا کا واسطہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائے، اس لیے کہ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اے ابو الحسن رات کو بابا خواب میں آئے تھے اور آ کر کہا تھا اے زہرا تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو رہے ہیں، تم جلد مجھ سے ملنے والی ہو. ختم ہو گئی تقریر. اس گھرانے کی یہی سنت ہے کہ جب بیٹی پر مصیبت پڑتی ہے تو باپ خواب میں آ جاتا ہے. ارے مدینے میں زہرا پر مصیبت پڑی تو رسول خواب میں آ گئے، زہرا چلو. اور ادھر شام میں سکینہ پر مصیبت پڑی تو حسین خواب میں آ گئے، اے بیٹی آ جا تجھے بابا لینے آ